بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا کہ اس مسجد میں ایک تاجر شخص نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک غریب شخص وہ آ کے اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھے اچھے کھانے کھلا۔ اچھے کھانوں کی طلب اللہ کے حضور وہ کر رہا تھا، تو تاجر نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے سنانے کے لیے، یہ میرے لیے یہ بات کر رہا ہے تاکہ میں اس کو کھانے کھلاؤں، یہ گمان اس نے کیا۔ لیکن یہ کہہ کے دعا کر کے وہ غریب شخص جو تھا وہ پاس مسجد میں ایک دیوار کے ساتھ جا کے لیٹ جاتا ہے۔ اب وہ دیوار کے ساتھ جب لیٹ گیا تو اچانک کہتے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب وہ مسجد میں ناظرین جب داخل ہوا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک تھال ہے، اور اس تھال کے اندر کچھ کھانے ہیں اور اوپر سے پردے کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ اب وہ اس شخص کو تلاش کر کے غریب کو جگا کے اس کے سامنے کھانے رکھتا ہے۔ اب جب اس کے سامنے وہ کھانے رکھ دیتا ہے تو یہ تاجر شخص جو ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے شاید مانگ رہا ہے کہ میں اس کو کھانے کھلاؤں، تو میں تو اس کو نہیں کھلائے، تو یہ کون شخص ہے جو اس کے لیے یہ کھانے لے کے آ گیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد اس شخص کو، آنے والے کو جو کھانے لے کے آیا، اس تاجر نے اپنے پاس بلایا۔ اپنے پاس بلا کر یہ اسے پوچھتا ہے کہ بھائی دیکھو، یہ آپ اس شخص کو پہلے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میری اس کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے۔ اب پہلی ملاقات ہے، جانتا بھی نہیں ہے، تو یہ راز کیا ہے؟ یہ کھانے کہاں سے لے کے آئے؟ کس نے بھیجا؟ کون ہے جو اس کے ساتھ یہ تعاون کس انداز میں اور کیسے کیا گیا؟ یہ میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو اس تاجر کو اس شخص نے جو کھانے لے کے آیا تھا اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں بھی ایک غریب شخص ہوں، میں کوئی مالدار تاجر نہیں ہوں، میں دیہڑی کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور اپنے بال بچے جو ہیں ان کا پیٹ پالتا ہوں۔ ہوا یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں نے کافی عرصے سے یہ مانگ کر رکھی تھی کہ ہمیں کوئی اچھے کھانے کھلائے جائیں۔ ان میں یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوگی کہ ہمیں کوئی چکن بریانی ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیزیں اس کے بچوں نے مانگ کی ہوئی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب بچوں کو اس بات کا علم تو نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کیا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، اس بات کا بچوں کو علم نہیں ہوتا۔ بچے غریب ہوں یا امیر کے بچے مانگنے پہ آ جائیں تو وہ آسمان کے ستارے بھی مانگ لیتے ہیں۔ یہ تو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کن بچوں نے عید کے دن بھی اڈے پہ کھڑے ہو کے غبارے بیچنے ہیں یا نان ٹکی سیل کرنی ہے۔ یہ بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب بچوں نے اس سے کہتے کہ مجھ سے مانگ رکھا تھا کہ کوئی اچھے کھانے ہمیں بھی بابا مل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آج کافی دیر کے بعد میری آج اچھی جو ہے وہ مجھے مزدوری ملی، جس میں مجھے ایک مسکال جو سونے کا ملا ہے، اور اس مسکال کو میں نے سیل کیا، اور جتنے پیسے آئے ہیں میں ان سے اچھے کھانے خرید کے اپنے بچوں کے لیے لے کے آیا۔ کہتے ہیں میں سویا، میرا مقدر جاگا۔ ناظرین یہ بڑی ایموشنل سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سویا، میرا مقدر جاگا کہ میری خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا، فرمایا کہ آپ کے محلے کی مسجد میں ایک مہمان آیا ہے جو اللہ کا ولی ہے، آپ یہ سارے کھانے پکا کر اس کے پاس لے جاؤ، وہ جتنا کھائے گا اور پھر بقایا آپ کو دے دے گا۔ اس کے ساتھ اللہ آپ کے مال کے اندر برکت بھی ڈال دے گا، اور پھر میں آپ کو جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جنت کی ضمانت بھی دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین حضرات دیکھیں نا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے یہ کھانے لے کے آیا ہوں، میں اس شخص کو پہلے نہیں جانتا۔ اب جو امیر آدمی تھا، جو تاجر تھا، جس کو اپنی دولت پہ گھمنڈ تھا، اپنے مال و متاع پہ جس کو ناز تھا، وہ اب ان کو ناز تو بہت ہوتا ہے اپنی دولت پہ، یہ شاذ و نادر یہ ہے کہ دولت بھی گھر میں ہو اور پھر دین بھی ہو۔ اکثریت یہ ہوتا ہے کہ جب دولت آتی ہے تو دین چلا جاتا ہے۔ تو دولت کے ساتھ گھر میں دین بھی ہو، غریب کی محبت بھی ہو، غریب کے ساتھ پیار بھی ہو، الفت بھی ہو، یہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ اب وہ اپنی دولت کا وہی نشہ لے کے اس غریب شخص کے سامنے اس نے کہا کہ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مسکال جتنے کے تھا اس سے ڈبل قیمت مجھ سے لے لو اور اپنی اس نیکی میں مجھے شامل کر۔ قربان جائیں اس شخص نے کیا جواب دیا؟
وہ کہتا ہے کہ جناب آپ مالدار ضرور ہیں، ہر چیز دولت نہیں ہوتی، وہ دل کے معاملے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز دولت کے ساتھ خریدی نہیں جا سکتی۔ آپ تو ایک مسکال کی ڈبل قیمت کیا، مجھے 4 گنا زیادہ بھی دے دیں تو وہ نکی جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ ادنا غلام پہ کی ہے، میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں نا کہ ایک تو اس شخص کی بدگمانی کہ یہ مانگ رہا تھا تو شاید میری دولت کی وجہ سے مجھ سے یہ مانگ رہا تھا، یہ بدگمانی بھی دراصل ایک گناہ ہے۔ یہ کسی کے بارے میں برا سوچتے سوچتے، بدگمانی نیگیٹو سوچ رکھتے رکھتے ہم اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور پھر راتوں کی نیندر جو ہے وہ بھی اچاٹ ہوتی ہے۔ غربا کی مدد کرنا، بدگمانی سے بچنا، یہ ہمارے لیے بہترین زندگی اور آخرت کے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔